بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس نماز خوف کی جو احادیث ہیں وہ ہیں مسائل، اس کے ہم نے پڑھ لیے ہیں احکام و مسائل، اور اس میں صرف ہم وہی احادیث پڑھیں گے جو احادیث ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، جو احادیث ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی صرف وہی احادیث ہم پڑھیں گے۔ جو ہم نوٹس کے اندر پڑھ چکے ہیں احادیث ان کو ہم دوبارہ یہاں نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو صالح بن خوات والی حدیث ہے جو ابھی یہاں ذکر کی جا رہی ہے، یہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ پڑھ لی ہے، یہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ دشمن جب غیر جہت قبلہ میں، دشمن جب غیر جہت قبلہ میں ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو یہاں اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا علی دوا، کہ میں نے غزوہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نجد کی طرف۔ اور نجد جو ہے یہ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ طائف سے لے کر عراق تک، یعنی کوفہ تک جو علاقہ ہے یہ سارا نجد کہلاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں نجد سے مراد صرف وہی علاقہ ہے جو طائف کی طرف ہے، صرف وہی علاقہ ہے جو طائف کی طرف ہے۔ باقی متعدد اقوال ہیں نجد کی نشاندہی کے بارے میں کہ یہ نجد کا علاقہ جو ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوت، میں نے غزوہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبل نجد، نجد کی طرف۔ یہاں نجد سے مراد یمامہ ہے، نجد سے مراد یہاں یمامہ ہے، اور عراق والا نجد نہیں ہے جو دور ہے، بلکہ یہاں سے مراد یمامہ ہے۔ تو کہتے ہیں فوازین العدو، تو ہم دشمن کے مد مقابل ہوئے، ہم دشمن کے مد مقابل ہوئے۔ تو واضح یوازی کا معنی ہوتا ہے مد مقابل ہونا، سامنے آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو ہم سامنے آئے، مد مقابل ہوئے دشمن کے، فصاففناہم، فصاففناہم، تو ہم نے ان کی یعنی مراد یعنی صفیں بنائی، فصاففناہم، تو ہم نے ان کے سامنے صفیں بنائی، صف بندی کی دشمن کے سامنے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فصلی بنا، تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فقامت طائفۃ معه، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، واقبلت طائفۃ علی العدو، اور دوسری جماعت جو ہے وہ دشمن کی طرف متوجہ رہی۔ ورکع بمن معه، اور رکوع کیا انہوں نے جو آپ کے ساتھ تھے۔ وسجد سجدتین، اور دو سجدے کیے۔ ثم منصرفوا، پھر وہ پھرے، مکان الطائفتی، اس گروہ کی جگہ پر، التی لم تصلی، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ فجاؤ، تو وہ آئے، فرکع بہم رکعتن وسجد سجدتین، آپ نے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی اور دو سجدے کیے۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ فقام کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا اور اس نے اپنی ایک ایک رکعت پوری کی۔ فرکع لنفسہ رکعتن، اور اس نے اپنے لیے ایک رکعت پڑھی، وسجد سجدتین، اور دو دو سجدے کیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں اور جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہم نے جو پہلے طریقے پڑھے ہیں نا، 3 یا 4 طریقے، ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر ان میں طریقہ بتایا گیا ہے آپ کو، لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی جی وہ تو بتایا۔ دیکھیں اس کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس صورت میں اس میں طریقہ بتایا گیا کہ جب دشمن غیر قبلے میں، جب دشمن ایک غیر قبلے میں ہو تو اس کے اندر ایک رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک گروہ پڑھے گا، پھر وہ چلا جائے گا اور پھر دوسرا گروہ آ جائے گا اور وہ ایک رکعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھے گا، پھر اپنی اپنی ایک رکعت خود پوری کریں گے، پھر اپنی اپنی ایک ایک رکعت جو ہے وہ خود پوری کریں گے۔ اچھا، یہاں میں یہ ایک اضافہ بھی ذکر کر دوں کہ سنن نسائی میں، سنن نسائی میں، اور حدیث کی طرف آگے اشارہ آئے گا، سنن نسائی میں ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں صحابہ کرام کا صرف ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت، صحابہ کرام کا صرف ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت، اور اس کے اندر پوزیشن یہی ہے، اس کے اندر صورت یہی ہے جو ابھی یہاں ذکر کی گئی،
یہاں تو یہ کہ انہوں نے اپنی اپنی رکعت پوری کی، لیکن بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی رکعت پوری نہیں کی بلکہ ایک ایک رکعت پر ہی اکتفا کیا. نبی علیہ السلام کی 2 ہو گئی اور صحابہ کرام کی ایک ایک ہوئی، اور انہوں نے دوسری دہرائی نہیں، یعنی دوسری نہیں پڑھی بلکہ ایک پر ہی اکتفا کیا ہے. تو صلاۃ الخوف ایک رکعت بھی ہے، صلاۃ الخوف ایک رکعت بھی ہے بعض حدیث کے اندر، جو کہ سنن نسائی وغیرہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے. جی، تو اس کے اندر دشمن جب غیر قبلے کی جانب ہو تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے، اس چیز کا بیان ہے. حضرت جابر والی حدیث ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے جب جو ہے وہ غزوہ کیا تو دشمن جو ہے وہ قبلے کی جانب تھا، ہمارے اور قبلے کے درمیان، اس صورت میں کیسے نماز پڑھائی. تو یہ ہم نے ابھی جو ہے وہ اس کا طریقہ پڑھا تھا. یہاں دیکھیں آپ، ولی نسائی من وجہ آخر عن جابر، اور امام نسائی کے ہاں ایک دوسرے طریق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بطائفۃ من اصحابہ، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ایک گروہ کو اپنے صحابہ میں سے، رکعتین 2 رکعتیں، ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم صلی بآخرین پھر آپ نے دوسروں کو نماز پڑھائی ایضا رکعتین 2 رکعتیں، ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ابو داؤد کے ہاں حضرت ابو بکرہ سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور یہ طریقہ ہم نے تقریباً پڑھا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز خوف، بہؤلاء رکعتن وہؤلاء رکعتن، ان کو 4 رکھتے ہیں اور ان کو 4 رکھتے ہیں، یعنی آپ نے 2 گروہ بنائے اور ان 2 گروہوں میں سے ہر ایک کو آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی. تو نبی علیہ السلام کی کتنی ہو گئی؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں ہو جائیں گی نا. جب آپ ہر گروہ کو 4 رکعتیں پڑھائیں گے آٹھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں ہو جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 8 رکعتیں ہو جائیں گی. اب یہ جو حدیث ہے امام نسائی رحمہ اللہ، جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کو امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا، اور ابن حبان نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. اچھا، اسی حدیث کے ایک دوسرے طریق میں ہے، اسی حدیث کے ایک دوسرے طریق میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو ایک ایک رکعت پڑھائی، ان کو ایک ایک رکعت پڑھائی جیسے یہاں موجود ہے. تو کہتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی صلاۃ الخوف بہؤلاء رکعتن وہؤلاء رکعتن ولم یقضوا، ان کو 1 رکعت پڑھائی اور ان کو 1 رکعت پڑھائی، لیکن اس کی قضا نہیں دی، اس کی قضا نہیں دی، اس کی قضا نہیں دی. یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک رکعت بھی نماز خوف جو ہے وہ پڑھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک رکعت بھی نماز خوف جو ہے وہ پڑھائی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ہیں، اور یہ جو حدیث ہے نا اس میں ایک ایک رکعت کا ذکر ہے، اس میں ایک ایک رکعت کا ذکر ہے، 4 کا ذکر نہیں ہے. سوری، مجھے اشکال ہوا، اصل میں حدیث دوسری میرے ذہن میں تھی تو میں اس کو اسی طرح زبانی ذکر کیے جا رہا ہوں. تو حدیث جو ہے یہاں اس کا ایک کا ذکر ہے، اس میں یہاں ایک کا ذکر ہے، تو ایک ایک رکعت کا اس حدیث میں، تو آپ نے ایک ایک رکعت پڑھائی. تو اس طرح نبی علیہ السلام کی 2 ہو گئی اور صحابہ کی ایک ایک ہوگی. ولم یقضوا، لیکن انہوں نے قضا نہیں دی، لیکن انہوں نے قضا نہیں دی. اور اس حدیث کی اسناد جو ہے وہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت بھی نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے شدید خوف کے عالم میں ہو سکتا ہے کہ شدید خوف کے عالم میں ہو، اور بعض سلف صالحین کا یہ موقف ہے، بعض سلف صالحین کا یہ موقف ہے، جیسے کہ نیچے انہوں نے صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو سلف کی ایک پوری جماعت کا موقف ہے، جس میں تابعین میں حسن بصری ہیں، ضحاک ہیں، ابن راہوے ہیں، عطا ہیں، طوس ہیں، مجاہد ہیں، اور حکم بن عتیبہ ہیں، قتادہ ہیں، ثوری ہیں. صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ، یہ سب 1 رکعت کے قائل ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سخت خوف کے عالم میں، جب شدید خوف ہو اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نہ پڑھائی جا سکتی ہو، تو اس صورت کے اندر 1 رکعت بھی امام پڑھائے گا سب کو، اور امام کی 2 ہو جائیں گی، اور جو مقتدی ہیں ان کی 1 1 ہوگی. قضا نہیں دیں گے. بعض حدیث کے اندر قضا کا ذکر ہے اور بعض حدیث کے اندر قضا کا ذکر نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الخوف رکعتن، نماز خوف 1 رکعت ہے، علی ای وجہ کانا، وہ جس صورت میں بھی ہو،
جس پوزیشن میں بھی ہو، جس صورتحال میں بھی ہو، ایک ہی رکعت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز خوف جو ہے وہ ایک رکعت ہے۔ پچھلی حدیث کے اندر یہ کہ صحابہ نے ایک پڑھی لیکن قضا نہیں دی، لیکن یہ جو حدیث ہے چونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ چونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ پچھلی حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا فعل ہے، لیکن اس میں تو آپ کا حکم ہے کہ جی صلاۃ الخوف ایک رکعت ہی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے صحیح احادیث میں، بخاری مسلم میں ایک سے زیادہ رکعتیں پڑھانا بھی ثابت ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں کلام ہے، اور اس میں جو ہے وہ کلام ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور اس کی سند میں بھی کلام ہے۔ جیسے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی سند میں راوی ہے عبد الرحمن الیمانی، عبد الرحمن الیمانی جو ہے یہ راوی سخت ضعیف ہے، اس کی وجہ سے حدیث کی سند ضعیف ہے۔ وعنہ مرفوعا، اور انہی سے مرفوع روایت ہے، انہی سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس فی صلاۃ الخوف سہو، کہ نماز خوف کے اندر سہو نہیں ہے، نماز خوف کے اندر سہو نہیں ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے، جیسا کہ مصنف نے خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی سند کے ضعف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، کہتے ہیں اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، باسناد ضعیف، ایک ایسی اسناد کے ساتھ کہ جو کہ ضعیف ہے۔ تو اس میں عبد الحمید بن السری راوی ہے، عبد الحمید بن السری راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ مجہول ہے، اس وجہ سے حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ نماز عیدین کے احکام اور مسائل ہیں، نماز عیدین کے احکام اور مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کے مسائل پڑھتے ہیں نوٹ سے، پھر انشاءاللہ اس کی احادیث تھوڑی سی ہیں، اس کو جلدی سے انشاءاللہ ہم احادیث کا مرور کریں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ نماز عیدین کے احکام و مسائل۔ نماز عیدین میں یہ جو ہے نا صلاۃ العیدین، بابو صلاۃ العیدین یا بابو صلاۃ العیدین، تو یہ نماز عیدین کی کے بارے میں بیان، یا اس کے بیان کے بارے میں احادیث۔ تو نماز عیدین میں کسی چیز کی اس کے سبب یا وقت کی طرف اضافت ہے۔ سبب عیدان ہے، یعنی جب وہ کہتے ہیں نا صلاۃ العیدین، اس کا مطلب صلاۃ مضاف ہے، العیدین مضاف الیہ ہے، لہذا یہاں صلاۃ کی اضافت یا نسبت جو ہے وہ عیدین کی طرف ہے، اور عیدین جو ہے یہ اصل میں وقت ہے، تو لہذا کبھی وقت کی طرف اضافت ہوتی ہے، کبھی موصوف کبھی جو ہے وہ موصوف کی صفت کی طرف ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ سبب کی طرف ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہے، تو یہاں وقت کی طرف ہے، کیونکہ یہ نماز صرف عید کے وقت ہی ادا کی جاتی ہے۔ عیدین عید ان کی تسنیہ ہے، اور مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور اسلام کے اندر دو عیدیں، اسلام کے اندر دو ہی عیدیں، کسی دوسری عید کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے منانے کی شرعی وجہ ہے۔ مثلا عید الفطر کے وقت خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ عید الفطر کے وقت خوشی منانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان مکمل ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں اس کے بعد۔ جی احسن تھی۔ تو چونکہ جو ہے وہ رمضان ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، اور اس کے اندر مختلف طریقوں سے مومن جو ہے وہ نیکیاں جمع کرتا ہے، اور اس موسم خیرات سے استفادہ کرتے ہیں مسلمان، تو لہٰذا اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، راتوں کا قیام ہوتا ہے، یعنی اتنی قسم کی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جمع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے مومن جو ہے اس کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا رمضان کے روزوں اور اسی طرح جو ہے نیکیوں برے سیزن سے فیض یاب ہونا، اور عید الاضحیٰ کے وقت خوشی منانے کی وجہ دنوں میں سے افضل ترین دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کا اختتام ہے، جن کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں اتنی فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی خالی ہاتھ واپس لوٹا، تو یہ شاید افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عموماً ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے عمل کو دیگر ایام کے مقابلے میں افضل قرار دیا ہے۔ تو یہ اصل مناسبت ہے عیدین۔ ایک تیسری عید بھی ہے جو ہفتے کے اختتام میں آتی ہے، لیکن یہ عید اس کو نہیں کہتے، ویسے
ایک آپ سمجھ لیں کہ لغوی عید اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور وہ جمعہ ہے۔ اسلام میں ان تین عیدوں کے علاوہ ہم دو کہہ سکتے ہیں یا تین، جمعہ کو بھی بعض عید کہتے ہیں، تو ان تین عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید نہیں، باوجود اس کے کہ تاریخ اسلامی میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ کام شروع کر دینا کہ ہم کوئی بھی اگر اہم شخصیت کی وفات ہوتی ہے یا کوئی اہم حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے، وقوع ہوتا ہے، اگر ہم اس کو عید کا دن بنا لیں یا سوگ منانے کا یا ماتم منانے کا اگر دن بنا لیں، تو ہم مسلمانوں کے پاس کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن کوئی عید نہ ہو یا جس دن کوئی سوگ یا ماتم نہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی لمبی ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، 1400 سال سے زیادہ جو عرصہ ہے اس پر محیط ہے اور اس پر یہ مشتمل ہے۔ تو آپ بتائیں کہ 1440 یا 1444 سال، یعنی یہ ایک عرصہ ہے، اس کے اندر کتنی شخصیات فوت ہوئی ہوں گی، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے حادثات اور کتنی بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کی ولادت ہوئی ہوگی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ ہر دن کو اہمیت دینے لگ جائیں گے تو اس طرح تو کوئی دن بھی خالی نہیں ہوگا، ایک دن ماتم ہوا کرے گا، ایک دن عید ہوا کرے گی، ایک دن ماتم ہوا کرے گا، ایک دن عید ہوا کرے گی، اور کبھی دونوں اکٹھے ہو جایا کریں گے، یعنی شام کو ماتم کر لیا اور دن کو عید منا لی، یا شام کو جو ہے وہ عید منا لی اور صبح کو ماتم کر لیا، تو اس طرح تو کوئی دن خالی نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر یہ تاریخوں کی اہمیت نہیں ہے، تاریخوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں اس وجہ سے اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ اگر واقعی اس کی اہمیت ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کی، تو یقیناً وہ معلوم ہوتی، اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا، اتنا بڑا واضح مسئلہ اور اتنا بڑا مسئلہ اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف کی اصل بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے، واللہ عالم، کہ تاکہ لوگ اس کو عید کا دن نہ بنا لیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں لوگوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے، کوئی 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں، کوئی 12 کو کہتے ہیں، کوئی 9 کو کہتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر، کوئی محرم کے اندر کہتے ہیں، مختلف اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اب کبھی غزوہ بدر ہوا ہے، کبھی غزوہ احد ہوا ہے، کبھی فتح مکہ ہوا ہے، کبھی قادسیہ ہے، کبھی حنین ہے، تو کیا ان سب دنوں کو ہم منائیں گے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سلف صالحین سے کسی بھی دن کو اہمیت دینا اور جو ہے وہ اس کے اندر عید منانا، خوشی منانا یا مروجہ طریقے کے مطابق جو ہے وہاں اس دن کو اہمیت دینا، یہ صحابہ کرام سلف صالحین کے یہاں موجود نہیں تھا۔ اور عید کے اجتماع کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ آدھا یعود سے، آدھا یعود، عیدن کا معنی لوٹنا، چونکہ یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے اس وجہ سے اسے جو ہے وہ عید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عید الفطر کے احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عید الفطر جو ہے اس کا وقت کیا ہے؟ سب سے پہلا ہمارے پاس مسئلہ یہ، عید الفطر کا وقت کیا ہے؟ تو عید الفطر کا وقت شوال کا پہلا دن، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، جیسا کہ ابن حزم رحم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بالاجماع حرام ہے، جیسا کہ امام ابن حزم، ابن قدامہ اور امام نووی علیہم الرحمہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا۔ عید الفطر کو خوشی منانے میں حکمت کیا ہے؟ مسلمانوں کے فریضہ صیام کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عید الفطر کا دن مخصوص کیا ہے تاکہ وہ اس میں تکمیل فریضہ پر خوش ہوں اور نعمت الہی پر اظہار تشکر کے لیے اس میں مباح طریقوں اور کھیلوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کریں۔ خوشی کی وجہ رحمتوں کے سیزن میں گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی اور نیکیوں کی زیادتی ہے، جیسے پہلے شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو بہرحال مومن جو ہے اس کی خوشی بھی ایک معیار کے مطابق ہوتی ہے، میزان، شرعی میزان کے تابع ہوتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ وہ کھیلوں کے اندر اور یعنی خوشی کے اندر کوئی ایسے کام نہیں کرتا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو یا اس کے رسول ناراض ہو یا اللہ کی نافرمانی اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ مومن کی خوشی بھی اللہ کی اطاعت میں رہتی ہے اور مومن کا غم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہتا ہے۔ نہ تو خوشی میں وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نہ ہی غم کے اندر وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ماتم کرنے لگ جائے، آہو پکار، چیخو پکار، گریہ زاری، ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، بال مونڈنا، جیسا کہ جاہلیت کے اندر خواتین اور دیگر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ ان لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے گریبان چاک کیے، رخسار پیٹے اور جو ہے وہ جاہلیت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ لے کر نکلا، ایسا نہیں ہے۔ عید الفطر میں تکبیریں کہنے کے مسائل۔
تکبیرات کا حکم عید الفطر کے موقع پر تکبیرات پڑھنا مستحب ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ تکبیرات کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو تکبیرات پڑھنے کا وقت شوال کا چاند نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تکبیرات کا وقت جو ہے، یعنی ہم چھوٹی عید کی بات کر رہے ہیں، عید الفطر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ شوال کا چاند نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شافعی اور حنابلہ کا مذہب ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن باز، امام ابن باز اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر میں تکبیرات کا اصل وقت جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے نا عید کا، تو اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ تکبیرات کا وقت ختم کب ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے، تو اس میں فقہا کے کئی ایک اقوال ہیں، لیکن ان میں سے اہم دو قول ہیں۔ ویسے تو اور بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن مشہور دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عید الفطر میں تکبیرات کا آخری وقت امام کے حاضر ہونے تک ہے، یعنی جب امام آ جائے عید پڑھانے کے لیے تو ٹائم ختم ہو جائے گا تکبیرات کا، اب تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ جو ہی امام آئے گا تکبیرات روک دی جائیں گی۔ یہ مالکیہ، بعض شافعیہ اور بعض حنابلہ کا قول ہے، اور امام بغوی نے اور علامہ ابن عثیمین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور قول ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ تکبیرات عید الفطر کا وقت خطبہ عید کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوگا، خطبہ عید کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوگا۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے، اور بعض شافعیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے۔ لیکن آپ اگر آپ غور کریں تو کیا پہلے قول اور دوسرے میں فرق کوئی ہے؟ ہاں جی، نہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک امام کے آنے کے اوپر ہے اور دوسرا خطبے کے ختم ہونے پہ ہے، تو امام جب خطبہ ختم کر دیں اور خطبے کے درمیان تو نہیں بولا جائے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اصل میں فرق اتنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دے گا تو خطبہ تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا، اور تب تو تکبیرات نہیں کہی جائیں گی، لہٰذا وہ امام کے خطبہ ختم کرنے تک لے جائیں، آپ کہہ دیں یا اس سے پہلے کہہ دیں، بات تو ایک ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض علماء کے ہاں عیدین کا خطبہ جو ہے وہ سننا مستحب ہے، واجب نہیں۔ پتہ آپ کو؟ جی، بعض علماء کے ہاں عیدین کا خطبہ، یعنی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ سننا واجب نہیں، سنت ہے۔ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ جو وعید وارد ہوئی ہے وہ خطبہ جمعہ کے بارے میں، اور جو حکم وارد ہوا ہے وہ خطبہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، خطبہ عیدین وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہی راجح ہے۔ لہذا جب عیدین کا خطبہ سننا واجب نہیں ہے تو سنت ہے، تو پھر اگر کوئی خطبے کے دوران بھی تکبیر کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ جس چیز پر عمل ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ نماز سے پہلے تک تکبیرات ہوتی ہیں، اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ بس اوقات خطیب صاحب خود جو ہے وہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے تکبیرات کہہ لیتے ہیں، وگرنہ عموماً لوگ جو ہے وہ امام کے آنے کے بعد جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی عید الفطر کی۔ عید الاضحیٰ کے اندر تو آپ جانتے ہیں یام تشریق کے آخری شام تک جو ہے وہ تکبیرات جاری رہتی ہیں۔ ایام تشریق کے جو 13 کی شام ہے اس وقت تک جو ہے وہ تکبیرات جاری رہتی ہیں، اس سے پہلے تک۔ یہ مسئلہ عید الفطر کا ہے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جب خطیب خطبہ شروع کر دے گا تو سامعین خطبہ سننے میں لگ جائیں گے اور انہیں تکبیرات پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اتنا فرق نہیں ہے، اگرچہ ان پر لازم نہیں ہے خطبہ سننا، لیکن پھر بھی صاف ظاہر ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو مشغول ہیں۔ عید الفطر کے دن شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد عید الاضحیٰ کی طرح نمازوں مغرب، عشاء اور فجر کے بعد تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی جیسے مقید تکبیرات ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ایسے عید الفطر کے موقع پر نمازوں کے بعد مغرب، عشاء، فجر وغیرہ میں یہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں، کون سی تکبیرات پڑھی جانی چاہیے؟ دیکھیں، دو طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھنا بھی مشروع ہے، اور یہ بھی بعض احادیث سے ثابت ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ عید الفطر میں تکبیرات کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں، آپ جن الفاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل کریں، وہ جائز ہے۔ جو بھی الفاظ ہوں،
یعنی یہ ایک دوسرا موقف ہے، یہ ایک دوسرا موقف ہے۔ بعض کہتے ہیں خاص الفاظ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خاص نہیں، بلکہ جن الفاظ سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تحلیل بیان کریں، تو وہ ان سے انشاءاللہ وہ صحیح ہوگی۔ نماز عید الفطر کے احکام و مسائل میں چند ایک احکام ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے، نماز عید الفطر کا حکم کیا ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ نماز عید الفطر فرض کفایہ ہے، نماز عید الفطر فرض کفایہ ہے، یعنی سب لوگوں کا اس میں شامل ہونا لازم نہیں، لیکن ایک جماعت اس میں ہونی چاہیے، لیکن ایک جماعت کا اس میں شامل ہونا یہ ضروری ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز عید یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اور وہ اصل میں وہ جو حدیث ہے کہ اس نماز عید کے اندر جو ہے تم جو مخصوص ایام میں عورتیں ہیں ان کو بھی تم عیدگاہ کی طرف لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو جائیں، اس طرح کی روایات سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اچھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرض نمازیں صرف 5 ہیں، باقی سب سنت ہیں، لہذا سنت موقدہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں کہہ سکتے یا واجب اسے نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا ایک اور بھی قول ہے، اور وہ کیا ہے کہ عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض عین ہے، عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور بعض حنابلہ کا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن باز اور ابن عثیمین نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور واللہ عالم یہی زیادہ راجح ہے، یہی زیادہ راجح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قالت فرماتی ہیں امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، ان نخرجا کہ ہم نکلیں، فنخرج الحیض اور ہم نکالیں حیض والی عورتوں کو، والعواتق اور اسی طرح جو یعنی بالغ ہیں، وذوات الخدور اور اسی طرح جو یعنی پردے والی عورتیں ہیں ان کو۔ قال ابن عون، ابن عون کہتے ہیں اویل عواتق کی ذوات الخدور، یعنی دونوں کو اکٹھا بولا گیا ہے۔ فاما الحیض تو رہی حیض والیاں، فیشہدن جماعت المسلمین تو مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوں گی، ان میں اس میں حاضر ہوں گی، ودعوتہم اور ان کی دعا میں، ویعتزلن مصلاہم اور ان کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی، اور ان کی نماز کی جگہ سے جو ہے وہ علیحدہ رہیں گی۔ تو پردے والیاں اور دوشیزائیں جو ہیں، یعنی بالغ عورتیں، وہی جو جیسے میں نے کہا پردے والیاں اور بالغ عورتیں جو ہیں ان کو شریک کیا جائے اس کے اندر، چونکہ عورتوں پر آپ جانتے ہیں فرض نماز مسجد میں پڑھنا لازم نہیں ہے، نماز جماعت کے ساتھ، تو اس وجہ سے لیکن عید کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ان علماء نے جو نماز عیدین کے وجوب کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ایک اور بھی اس سے فائدہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیض والی عورت جو ہے وہ مسجد میں نماز کی جگہ پہ نہیں جا سکتی، حیض والی عورت جو ہے وہ مسجد میں نماز کی جگہ پہ نہیں جا سکتی، البتہ الگ سین کے اندر بیٹھ سکتی ہے، جیسے مسجد نبوی کا سین باہر ہوتا ہے یا بیت اللہ کا سین وغیرہ باہر ہوتا ہے، تو وہاں سین کے اندر جا سکتی، لیکن اندر مسجد کے احاطے کے اندر عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کی دلیل کیا ہے، حائضہ عورت کو مسجد سے روکنے کی کوئی دلیل نہیں، تو یہ دلیل اس کی موجود ہے نا، صحیح بخاری میں، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ اور وہ ان کی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی، علیحدہ رہیں گی، اس کے اوپر نہیں جائیں گی، یعنی تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھیں گے۔ اچھا، اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ جی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اب دعا سے کیا مراد ہے؟ اب دعا سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد دعا سے یعنی جو خطبے کے دوران ہوتی ہے، یا مراد نماز ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز عیدین کے اندر الگ دعا کروانی چاہیے؟ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ نماز عیدین کے اندر علیحدہ دعا کروانی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خطبے کے دوران جو دعا عموماً کی جاتی وہی کروانی چاہیے، الگ سے دعا کوئی اس کے اندر نہیں ہے۔ دونوں طرح کے موقف موجود ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ حرج کوئی نہیں، اور اگر کوئی خطبے کے دوران کر لیتا ہے الگ دعا نہیں کرتا تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ الگ دعا نہیں کروانی چاہیے، صرف خطبے کے اندر ہی دعا کروا دینی چاہیے۔ جی، تو ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے نماز عید کا وقت کیا ہے؟ تو نماز عید کا وقت ابتدائے طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال شمس تک، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے اشراق کا یا نماز چاشت کا کہا ہے جب سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزے کے برابر اوپر ہو چلا جائے،
ایک نیزے کے برابر وہ بلند ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، طلوع ہوتے فوراً نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو نماز عید کا وقت ابتدائے طلوع شمس سے لے کر سورج طلوع ہونے کے آغاز سے لے کر 15 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال شمس تک اس سے پہلے تک جاتا ہے۔ اس وقت میں کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تشدد کرنا، سختی کرنا کہ نہیں جی یہ وقت ہونا چاہیے وہ وقت ہونا چاہیے، آپ کے پاس وقت ہے مناسبت سے، لوگوں کے حالات کے مطابق، لوگوں کی صورتحال کو دیکھ کر۔ مثلا شہروں کے اندر کیا ہوتا ہے، شہروں کے اندر عموماً لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں نماز عید، لیکن دیہاتوں کے اندر لوگوں نے چارہ وغیرہ لانا ہوتا ہے بھینسوں کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ وہاں معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں تھوڑا وہ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات وہ جہاں دوسرے لوگ شہر کے اندر 7 بجے پڑھ لیتے ہیں، وہ 10 بجے 9 بجے جا کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو حالات کے مطابق ہے، اور اس میں جو حاضرین ہیں ان کی صورتحال کو دیکھ کر ٹائم ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سا موسم کے مطابق زیادہ مناسب ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کھلا ہے، اس ٹائم کے اندر کسی وقت کے اندر بھی آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک خطیب صاحب بتا رہے تھے، کہتے کہ میں چار جگہ عید پڑھاتا ہوں، 4 جگہ عید پڑھاتا ہوں، یعنی سب سے پہلے ایک جگہ پڑھاتا ہوں عید، یعنی فرسٹ ٹائم جلدی سے، ٹائم اس طرح کر کے رکھا ہوتا ہے، قریب قریب علاقے ہیں وہ، قریب قریب مساجد ہیں، کہتا ہے میں 3 مسجدوں میں عید پڑھاتا ہوں، ایک میں پڑھا کے جلدی سے سپیڈ پکڑ لیتا ہوں، دوسری میں چلا جاتا ہوں وہاں عید پڑھاتا ہوں، یعنی 10 منٹ کا خطبہ اور اتنے منٹ ہی نماز میں لگتے ہوں گے، تو 20 منٹ ایک جگہ لگائے، 20 منٹ اگلی جگہ، پھر اس طرح کر کے کہتا 3 بھی میں عید کے خطبے دیتا ہوں اور عیدیں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کمال ہے یار، آپ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4-5 جگہ سے تو عید بناتے ہیں پھر۔ تو بہرحال یہ بھی اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ہر عید پہ 4 عیدیں پڑھاتے ہیں، 3 عیدیں، کھلا ٹائم ہے نا، اس وجہ سے کھلا ٹائم ہے نا، اس وجہ سے۔ نماز عید الفطر لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھنا زیادہ مستحب ہے، چونکہ لوگوں نے قربانیاں وغیرہ کرنی ہوتی ہیں اس مناسبت سے۔ نماز عید کہاں پڑھی جائے؟ مکہ کے علاوہ تمام شہروں میں نماز عیدین مساجد سے باہر عید گاہوں میں پڑھنا مستحب ہے، یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے، جن میں احناف بھی شامل ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو احناف ہیں ان کا عمل اس پہ نہیں ہے، اکثر مساجد کے اندر کام شروع کرنے والے ہی وہ ہیں، یعنی مساجد کے اندر زیادہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ مساجد میں پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب سارے مکاتب فکر ہی آہستہ آہستہ باہر پڑھنے لگ گئے۔ اصل میں بعض مساجد میں جگہ نہیں ہوتی، بعض مساجد میں قرب و جوار میں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو مجبوراً مسجد میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ لازم نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی نماز عید ہو سکتی ہے، لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ باہر کھلے میدان کے اندر نماز عید ادا کی جائے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر پارک وغیرہ کے اندر مشکل ہو جاتا ہے، بس اوقات اجازت نہیں ملتی، بس اوقات اور مسائل ہوتے ہیں، تو پھر مسجد میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے، نماز عیدین کے لیے اذان اور اقامت کہنا غیر شرعی عمل ہے، اور اس پر مذاہب کا اجماع ہے کہ اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی۔ نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز عید مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھی جا سکتی، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں اور تحیۃ المسجد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے غلط فہمی لاحق ہوگی، یعنی اگر آپ مسجد میں آتے ہیں عیدین سے پہلے اور آپ کا تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ شاید نماز عید سے پہلے بھی کوئی نماز ہے، شاید نماز عید سے پہلے بھی کوئی نماز ہے، اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا، بلکہ اگر مسجد میں عید پڑھنی ہے تو چپ کر کے آگے بیٹھ جائے گا، تکبیرات پڑھے گا یا جو بھی ذکر وغیرہ کرے گا، لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ تحیۃ المسجد پڑھے، کیونکہ تحیۃ المسجد پڑھے گا تو غلط فہمی پھیل سکتی لوگوں کے اندر کہ شاید نماز عید سے پہلے بھی کوئی نوافل وغیرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ پڑھے، افضل اور اولا یہ ہے کہ بیٹھ جائے۔ اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو سوائے امام کے عید پڑھنے والوں پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ امام جو ہے یہ نہیں کہ سارے جمعہ چھوڑ دیں، نہیں، امام جمعہ پڑھائے گا، امام جمعہ پڑھائے گا، کوئی پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، رخصت دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر جمعہ اور عید موافق آ جائیں ایک ہی دن کے اندر
تو پھر عید اگر پڑھ لی ہے تو پھر جمعہ لازم نہیں ہے، پھر جمعہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ حضرت ایاس بن ابی زملہ الشامی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شہدت معاویہ بن ابی سفیان وهو يسأل زید بن ارقم، میں موجود تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس اور وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے تھے۔ قالا کہتے ہیں اشہدتا، انہوں نے پوچھا یعنی حضرت معاویہ نے، اشہدتا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، کیا آپ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دو عیدیں اکٹھے حاضر ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، دیکھا آپ نے اللہ کے نبی کو عیدین پڑھاتے ہوئے؟ اجتمع فی یوم، کبھی دونوں ایک دن کے اندر جمع ہو، یعنی جمعہ اور عید مراد ہے، جمعہ اور عید مراد ہے، عیدین سے مراد، میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا تھا نا کہ بسا اوقات جمعے کا لفظ بھی اس پر بھی عیدین عید کا لفظ بولا جاتا ہے، تو تین عیدیں اس وجہ سے کہی جاتی ہیں، اور یہ دلیل ہے اس کی۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ جی جمعہ کو عید کہتے ہیں، یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جمعہ کو عید کہتے ہیں، تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا، حضرت زید بن ارقم سے آبی رسول نے فرمایا انہوں نے کہا حضرت معاویہ ہی پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اشہدت مع رسول اللہ عیدین، کیا آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو عیدیں شریک ہوئے ہیں؟ اجتماع فی یوم، اور وہ دونوں اکٹھے ایک دن میں آئی ہوں، یعنی جمعہ اور عید؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال فکیف صنع، کیسے اللہ کے نبی نے کیا، یعنی ہمیں بھی بتا دیں کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھے آ جائیں تو پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ قال، تو کہتے ہیں صلی العید، اللہ کے نبی نے عید کی نماز پڑھائی، ثم رخص فی الجمعہ، اور جمعے میں آپ نے رخصت دے دی اور فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہے وہ جمعہ پڑھ لے، جو چاہے وہ نہ پڑھے، یعنی یہ آدمی کی مرضی پر ہے، پڑھنا چاہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت۔ نماز عیدین کی رکعات کی تعداد 2 ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات سنت ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات سنت ہیں، اور راجح قول کے مطابق پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ کے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 تکبیرات، اور دوسری میں قیام کی تکبیر کے علاوہ 5، قیام کی تکبیر کے علاوہ ٹوٹل 5 ہیں۔ ان تکبیرات میں رفع الیدین کرنا مسنون عمل ہے۔ نماز عیدین میں قرات جہری ہوگی، باقی طریقہ عام نماز والا ہی ہے، صرف تکبیرات کا مسئلہ ہے۔ کیا نماز عید سے پیچھے رہ جانے والا قضا دے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش رہتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ اس میں فقہا کے متعدد قول، پہلا قول یہ ہے کہ قضا نہیں دے گا، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور ابن تیمیہ شیخ الاسلام اور ابن عثیمین نے بھی اسے اختیار کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز عید کے انداز میں ہی جو ہے وہ قضا دے گا، یعنی جس طرح نماز عید امام پڑھائی ہے اور پڑھی جاتی ہے اسی طرح وہ قضا بھی دے گا، یہ جمہور کا قول ہے۔ راجح کیا ہے کہ جب نماز عید واجب ہے تو ضروری ہے کہ فوت ہونے پر اس کی قضا بھی دے، لیکن جن کے ہاں واجب نہیں ہے ان کے ہاں وہ قضا نہیں دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے علماء نماز عید کو جو ہے وہ غیر واجب کہتے ہیں، اور بہت سارے علماء واجب بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ میرے خیال میں اگر دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ مد نظر رہے گا کہ اگر واجب ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر ترک واجب پر گناہ ہوگا، اور یہی زیادہ اولا ہے، یہی زیادہ اولا ہے۔ عیدین کے خطبے کا حکم کیا ہے؟ عیدین کا خطبہ سنت ہے اور اس کا وقت نماز عید کے بعد کا ہے۔ جمعہ کی طرح عید کے بھی 2 خطبے ہیں، یہ ایک قول ہے، اور بعض یعنی ایک خطبے کے قائل ہیں، بعض 2 خطبوں کے قائل ہیں، اور پہلے خطبے کا آغاز تکبیرات سے کرنا سنت اور مستحب ہے۔ خطبہ عیدین کے باقی احکام وہی ہیں جو خطبہ جمعہ کے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے، جو خطبہ جمعہ کے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، اس کے احکام بھی تقریباً وہی، اس کے قریب قریب ہی ہیں، کوئی اتنا زیادہ فرق اس کے اندر نہیں ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں باب کی، ہم احادیث کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جس روز لوگ روزہ پورا کریں اور آخری افطار کرتے ہیں اسی دن ہی عید ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس دن ہے جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں، یعنی جس دن لوگ روزے رکھ کے چھوڑ دیں اسی دن عید ہے، اور جس دن لوگ قربانیاں کریں اس دن بھی عید ہے۔
یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کے مطابقات اور شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے، جس کے میں بعض علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رویت لازم نہیں، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند کی رویت لازم نہیں، یہ اصل میں اشکال ہے اس حدیث کے اندر، اس مناسبت سے اس حدیث کے اندر یہ اشکال ہے کہ جو چاند کی رویت ہے وہ لازم نہیں ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ لوگ جو بھی کر رہے ہوں ہم نے رویت کو دیکھنا ہے، ہم نے رویت کو دیکھنا ہے کہ جب لوگ روزے رکھ کے چھوڑ دیں چاند دیکھ کر تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے اور لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں تو پھر ہم بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، رویت کو دیکھا جائے گا، رویت کے مطابق اگر لوگ روزے رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں پورے کر کے، یعنی عید کریں گے تو ہم بھی عید کر لیں گے، اور اگر لوگ رویت کے بغیر چاند کی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے۔ اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے وہ محل نظر ہے، اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلام ہے اور اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ حدیث سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اگر چاند نہ بھی نظر آئے تو آپ لوگوں کی پیروی کرو، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایک بھی اگر دیکھ لیتا ہے چاند کو اور اس کی گواہی دے دیتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چلا جائے گا، الگ اپنا کوئی موقف اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمے مقصود ہے اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا، اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا یہی اصل میں مقصود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی، حضرت ابو عمیر بن انس بیان کرتے ہیں، ان عمومی ہی وہ اپنے جو ہے وہ چچا سے بیان کرتے ہیں، ان عمومت لہو من الصحابہ، صحابہ میں سے اپنے کسی چچا سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رکبن جاؤ، ایک قافلہ آیا، یعنی سوار کچھ جاؤ آئے، فشاہدوا، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس بات کی شہادت دی کہ انہم رأوا الہلال بالامس، انہوں نے کل چاند دیکھا ہے، یعنی یہ قافلہ آیا، سوار تھے وہ سواریوں پر، انہوں نے آ کر یہ گواہی دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اچھا، یہ جو ابو عمیر ہے نا، ابو عمیر بن انس، ابو عمیر بن انس بن مالک، اور ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، حضرت انس کے بہت زیادہ اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اولاد دی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی صلب میں سے، اپنی نسل میں سے 125 یا 120 کے قریب بچے دفن کر چکا ہوں، لمبی عمر دی اللہ نے، زیادہ اولاد دی، زیادہ مال دیا، اس وجہ سے 125 تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دفن کیے تھے، اپنے بیٹے پوتے نواسے وغیرہ جو بھی بنتے ہیں ان کی خاندان میں سے ان کو، تو یہ ان میں سے ایک ہے، ابو عمیر بن انس، حضرت انس کے بڑے بیٹے، اپنے چچا میں سے کسی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یعنی چند سوار یا ایک قافلہ سواروں کا آیا، فشاہدوا انہم رأوا الہلال، انہوں نے آ کر گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، انہوں نے چاند دیکھا ہے کل، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ان یفطروا، کہ روزہ چھوڑ دیں، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا روزہ چھوڑ دیں، اور جب کل صبح کریں تو وہ اپنے عید کی نماز کی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی عید کے لیے سارے آ جائیں، عید کے لیے سارے آ جائیں۔ اور نبی علیہ السلام باقاعدہ اگر کوئی ایسا اکٹھ ہوتا، ایسا کوئی اجتماع ہوتا تو آپ جو ہے وہ الصلاۃ جامعہ اس طرح کے الفاظ کی منادی اور اعلان کرواتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے تھے اور اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عید کے چاند کا پتہ اگلے دن چل جائے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی سکہ آدمی بتا دے تو روزہ افطار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے، لوگ بڑا پھڈا ڈالتے ہیں، لوگ بڑا شور کرتے ہیں، جی یہ کیسے ہو گیا، اب 12 بجے رات کے ان کو چاند نظر آ گیا، جی اب یہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ مطلع صاف نہیں ہوتا، یا بعض دفعہ گواہیوں کا انتظار، اصل میں آج کل بندے ایسے ہی بات جھوٹ بول دیتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی لوگوں کو، اس وجہ سے کمیٹی بیچاری کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے فرق کرنا کہ اب وہ کس کی رائے کو مانے اور کسی رائے کو ریجیکٹ کریں، اس وجہ سے وہ اتنے مہیر ہوتے ہیں بیچارے
کہ وہ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں. 10 گواہیاں ادھر سے آ جاتی ہیں، 10 ادھر سے آ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ گواہی آتی ہی نہیں. تو بہرحال ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث جو ہے اس سے ہمیں یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہو 30 کا یا 31 کا تو ہو نہیں سکتا، 30 کا اگر لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے 30 رمضان کا، اور کوئی آ کر کہہ دے کہ چاند کل نظر آ گیا 29 کو، تو لوگ فوراً روزہ توڑ دیں گے اور وہ جو ہے وہ عید کی نماز ادا کریں گے، اور وہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آ کر اس نے بتایا کہ جی ہم نے کل چاند دیکھ لیا ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دو اور کل جو ہے وہ نماز عید کے لیے آ جاؤ. اب عید کی نماز تو فوراً ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیٹ پتہ چلا ہو، اس وجہ سے آپ نے پھر اگلے دن نماز عید ادا کی. لیکن اگر جلدی پتہ چل جاتا ہے، یعنی فجر کے فوراً بعد اگر پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ عید کی نماز اسی دن ہی ادا کی جائے گی جس دن چاند کے نظر آنے کی خبر ملی ہے، جس دن چاند کے نظر آنے کی خبر جو ہے وہ ملی ہے. اور حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، حدیث کی سند میں کوئی خاص کلام نہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کہتے ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر آپ جو ہے وہ لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل، نہیں آپ صبح صبح نکلتے تھے عید الفطر کے لیے حتیٰ کہ کچھ کھا لیتے. تمرات، کچھ کھجوریں، یاکلہن وطرات، آپ وطر کی صورت میں کھاتے تھے، یعنی تاک کی صورت میں، جفت کی صورت میں نہیں، یعنی 3 5 7 9 اس طرح کر کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ منہ میٹھا کر کے جاتے تھے عید کے لیے. عید الفطر کی بات ہو رہی، عید الفطر کی بات ہو رہی ہے. اخرجہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا. وفی روایت معلقۃ وصل احمد ویأکلہن افرادا، کہ ایک معلق روایت میں ہے اور اسے امام احمد نے ملایا ہے، یعنی سند کے ساتھ متصل ذکر کیا ہے، اور اس میں ہے وَيَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا، وَيَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا، اور وہ کھائے گا انہیں اکیلا اکیلا، یعنی ایک دم نہیں ساری کھا جائے گا، بلکہ اکیلا اکیلا ایک ایک کر کے جو ہے وہ کھجوریں کھائے گا. یہ نہیں کہ اٹھائے اور پکا مار جائے، ساری کھجوریں ایک دم ہی ساری کھا جائے، ایسا نہیں، ایک ایک کر کے کھائے گا. بعض حدیث کے اندر یہ اضافہ بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، بریدہ ابن الحسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ابن بریدہ. قالا کہتے ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یخرج لا یخرج یوم الفطر، نہیں آپ نکلتے تھے عید الفطر کو، حتی یطعم، حتی کہ کچھ کھا لیتے، ولا یطعم یوم الاضحیٰ، اور عید کے دن نہیں آپ کچھ چکھتے تھے یا کھاتے تھے، حتی یصلی، حتی کہ نماز پڑھ لیتے، حتی کہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے. رواہ احمد و ترمذی و ابن حبان، اسے امام ترمذی اور اسی طرح جو ہے وہ احمد اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے. اور حدیث کی سند انشاءاللہ حسن ہے، حدیث کی سند جو ہے وہ انشاءاللہ حسن درجے کی ہے، اور آپ جانتے ہیں حسن درجے کی روایت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. اور یہ حدیث حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہے، امرنا ان نخرج العواتق، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکالیں جوان لڑکیوں کو، والحیض، حیض والیوں کو، فی العیدین، عیدین میں، یشہدن الخیر، خیر میں شریک ہوں، ودعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعوت اور دعا میں، اسی طرح وتعتزل الحیض والمصلی، لیکن حیض والیاں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، لیکن حیض والیاں نماز کی جگہ سے جو ہے وہ علیحدہ رہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی، ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ ابو بکر، اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر یہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھاتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے. اور یہی عمل رہا ہے خلفاء کا، حتیٰ کہ بعد میں آ کر بعد لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا، خطبہ جو ہے وہ پہلے دینے لگ گئے اور نماز بعد میں پڑھانے لگ گئے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر عمر کا عمل یہی رہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نماز پہلے پڑھائی جاتی تھی اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی یوم العید رکعتین، آپ نے عید کے دن 2 رکعتیں پڑھائی، ولم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نہ آپ نے ان سے پہلے کچھ پڑھا اور نہ آپ نے ان کے بعد جو ہے کچھ پڑھا. الا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، وعنہ، یعنی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی العید، عید کی نماز پڑھائی یا پڑھی، بلا اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور اقامت کے. اور یہ مسئلہ ہم پڑھائے ہیں ابھی قریب میں ہم نے پڑھا ہے.
چلیے جی ختم کرتے ہیں ہم کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.